آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں فرمایا کہ آج کے دور میں موبائل سے قرآن پاک پڑھنے والوں کو صحابہ کرام سے زیادہ ثواب ملے گا. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی. میں نے کہا تھا کہ آپ خوش نصیب ہے, صحابہ کرام کے پاس قرآن نہیں تھا, ان کے سینوں میں قرآن تھا مصحف کے طور. ہاں, آپ کے پاس مصحف ہے. مصحف کو چھونا بھی عبادت ہے, اسے دیکھنا بھی عبادت ہے. تو یہ اسمارٹ فون کی شکل میں آپ ایک ایسی فیسلٹی ویل کر رہے ہیں جس میں صرف آپ تلاوت کا ثواب نہیں کما رہے, مصحف کو ٹچ کرنے کا ثواب, اسے دیکھنے کا ثواب, اسے اٹھانے کا ثواب بھی کما رہے ہیں. یہ آپ کو فیسلٹی اس ماڈرن ورلڈ میں ملی ہے, تو آپ کا ثواب زیادہ ہے. باقی وہ والا جو معاملہ صحابہ سے زیادہ تو جی میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ تو پھر میں نے اس کی جب انجینئرنگ کی ہے تو میں نے اور چیزیں رکھی ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ پرفتن دور میں جو بندہ برائی سے روکے گا تو میرے دور کے 50 جو میرے صحابہ ہیں نا ان کے برابر اس کو ثواب ملے گا ایک بندے کو پرفتن دور میں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر دین کے 10 حصے ہیں, تم 9 کے اوپر صحابہ چلتے ہو, ایک کو چھوڑ دیتے ہو, تم ناکام ہو جاؤ گے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ لوگ 9 حصے چھوڑ دیں گے, ایک پہ چلیں گے, وہ کامیاب ہو جائیں گے پرفتن دور کی وجہ سے. اسی طریقے سے نبی اسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا, ابو عبیدہ ابن جراح 10 جنتی صحابہ میں سے, کہ ایمان کے اوپر ڈسکشن ہوئی تو نبی اسلام نے بعد میں آنے والے لوگوں کے ایمان کی تعریف کی. آپ نے فرمایا کہ تم سے بعد میں آنے والے لوگ, ان کو یہ اجر حاصل ہوگا کہ انہوں نے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہوں گے, ان کے لیے ڈبل بشارت ہوگی. تو چند ایسپیکٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بعد والے لوگ بازی لے گئے. ہاں اوور آل اگر آپ بات کریں اوور آل اسپیکٹ تو صحابہ کرام کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. جزوی طور پہ, جس ہم کہتے ہیں جزوی طور پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں پہ بازی لے گئے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے. جزوی طور پہ تو بازی لے گئے. جزوی طور پر موسیٰ علیہ السلام تمام پیغمبروں پہ بازی لے گئے کہ وہ واحد آدمی جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے اس ایک پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے. لیکن اوورآل فضیلت ہمارے نبی علیہ السلام کی کرم صلی اللہ. اسی طریقے سے جزوی طور پہ بعض معاملات میں یہ جو میں حدیثیں آپ کو بتا رہا ہوں جو بعد میں آئے, ان کے اوپر باقاعدہ محدثین نے باب باندھے ہیں. امام ابن حبان نے باب باندھا ہے, جینی صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے نہیں, آج سے 1100 سال پہلے انہوں نے باب باندھا ہے کہ کیا کوئی غیر صحابی کسی ایک عمل میں صحابی سے سبقت لے کے جا سکتا ہے. تو نیچے حدیث لے کے آئے کہ جو یہ بعد میں ایمان لانے والے لوگ ہیں نبی اسلام کو بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے, اس اعتبار سے وہ بازی لے گئے کیونکہ صحابہ کرام کے لیے ایمان بالغیب اللہ کے حوالے سے تھا, نبی اسلام کے حوالے سے تو نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں جنہوں نے نبی اسلام کے معجزات ڈائریکٹ دیکھے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے کئی دفعہ حضور کی موجودگی میں کھانا کھایا, ہم نوالا منہ میں ڈالتے تھے, اس میں سے آواز آتی تھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ کے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس ہو جائے نا تو آپ کے ایمان کا لیول کیا ہوگا. اس کے بعد یہ چیز جسٹیفائی تھی کہ صحابہ کرام رومن اور پرشین کو الٹ دیتے اپنی مختصر جماعت کے ساتھ.